تو بہرحال یہ مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم اشرف اور سرکار غریب نواز کا دور تقریباً کم و بیش آپ اور آپ کے دور میں کتنے واسطے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی بابا قطب الدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 2، حضرت سیدنا محبوب الہی 3، حضرت اخی سراج آئینہ ہند 4، حضرت علاؤ الحق پنڈوی 5، یعنی 5 واسطے ہیں غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے درمیان۔ اب ذرا میں حوالے پڑھنے لگا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ اولیاء اللہ کی بات ہم کبھی غلو نہیں کرتے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، لوگ گڑ کر وہاں کہتے ہیں جہاں فضیلتیں نہیں ہوتی، کرامتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں کے لیے دفتر کے دفتر موجود ہے الحمدللہ، اس لیے ہم سنیوں کو گڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ 5 واسطے ہیں سرکار غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں۔ یہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے سلسلے کے اندر ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اس کا نام سید اشرف ہوگا اور وہ میرے سلسلے کو آج سر نو زندگی عطا کرے گا۔ جس کی غوثیت کا اعلان، جس کی ولایت کا اعلان حضور غریب نواز نے کیا ہے وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ اب آئیے ان کی غوثیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ولادت مخدوم سمنا سے پہلے کس نے اعلان کیا؟ ابھی آپ نے غریب نواز کا نام سنا، ہم سنیوں کے لیے تو غریب نواز کا نام ہی کافی ہے، اور تحقیق کے لیے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ کافی ہے۔ لیکن اب آ جائیے اس بارگاہ کی طرف جس کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں، جس کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا غوث الثقلین مجھے بیٹا نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے۔ میرے غوث نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے، تیری قسمت میں نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ مانگنے والے تو ایسے ہی آتے ہیں نا، اور جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے، جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے۔ اس لیے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عقل کی طرف مت جائیے، عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، عشق کی طرف آئیے، عشق کی طرف آئیے، اس لیے کہ عشق کھینچ کر منزل پر پہنچاتا ہے۔ عشق وہ ہے جو منصور بناتا ہے، عشق وہ ہے جو سرمست بناتا ہے، عشق وہ ہے جو بارگاہ جنیدی تک لے جاتا ہے، عشق وہ ہے جو صابر کلیر بنا دیتا ہے، عشق وہ ہے جو عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم دستگیر بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ عشق کی بات ہے، اہل عشق کی شان ہی جدا ہے۔ عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں پر بڑے بڑوں کے بازو تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آنے والے نے کہا اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، تقدیر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا۔ اور اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے، بالکل سامنے ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بات آج کے دور میں سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آج سے 100 سال پہلے کہتا، 100 سال بھی نہیں بلکہ 50 سال پہلے کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ سعودی میں بیٹھ کر کے ایک بندہ بغیر وائر کے مالیگاؤں والے سے بات کرے گا، کوئی وائر وغیرہ نہیں ہوگا، چھوٹا سا ایک آلہ ہوگا، اس سے بات ہوگی، تو لوگ کہتے چل بھائی صبح سے کوئی ملا نہیں تھا کیا تجھے؟ ہم ہی ملے تھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ لیکن آج ہو رہا ہے نا ایسا، لوگ بات کرتے ہیں موبائل سے اور پتہ نہیں آگے آگے کیا کیا ایجاد ہوگا، اور جیسے جیسے ایجادات بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے وہ دلیلیں منکشف ہوتی جائے گی، لوگوں کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا جائے گا۔ جب سیٹلائٹ کی اتنی مضبوط طاقت ہے کہ اس نے سعودی میں بیٹھنے والے کو مالیگاؤں والے سے قریب کر دیا، سنوا بھی دیا، بلکہ اب تو سننا نہیں، اب تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک دیکھنا جائز ہے تو آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، آپ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں نا کہ کس سے بات ہو رہی کس سے نہیں ہو رہی، سب چیزیں آپ کر لیتے ہیں نا۔
یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کیسے رو کر بول رہا ہے یا ہنس کے بول رہا ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، کعبہ کی دیواریں، یہ سب بھی تو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر آپ کعبہ کی دیواریں دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اتنی قریب ہو گئی دنیا، بلکہ لوگوں نے کیا کہا، دنیا سمٹ گئی، مٹھی میں آ گئی دنیا، گلوبل ولیج ہو گئی دنیا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گئی دنیا، یہ حال ہو گیا دنیا کا۔ اب آپ بتائیں، انسان کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے آلے پر لوگوں کو اتنا یقین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے کعبہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کے ذریعے سے۔ اگر کہہ دو کہ ولی لوح محفوظ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یار دنیا کی مثال مت دیجیے، آپ کوئی دلیل دیجیے، دلیل دو تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی اور یہ ویسی ہے، لیکن لوگوں کو بتائے کیسے کہ میرے بھائیوں مانو مانو مانو، ماننے میں بھلائی ہے، کیونکہ ماننے والا ابو بکر صدیق بنتا ہے اور انکار کرنے والا ابو جہل بنتا ہے۔ اس لیے مانو، حق کو مانو، قبول کرو حق کو، حقانیت کو قبول کرو۔ حق قبول کرنے والا عمر ابن خطاب بنتا ہے، حق کا انکار کرنے والا ابو لہب بنتا ہے۔ حق کو مانو، حق کو ماننے والا سلمان اور بلال بنتے ہیں، حق کا انکار کرنے والے عتبہ اور شیبہ بنتے ہیں۔ حقانیت کو ماننا پڑے گا، حقانیت کو مانو، قبر میں نجات ہوگی، حشر میں نجات ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، اولیاء کا فیضان ہوگا، اس لیے حق کو مانو۔ آنے والا کہتا ہے غوث الاعظم دستگیر سے، سرکار قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری پشت میں ایک بچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تجھے دے دوں، دعا کرتا ہوں اللہ وہ تجھے دے دے، بیٹا میرا ہوگا اور تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے میں نے تجھے دیا، لے جا۔ دعا کر دی اللہ جو میرے حصے کا اس کو دے دے۔ پھر وہ بچہ پیدا ہوا، اسی کو دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کہتی ہے۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب سید المکاشفین کا؟ یہ سید المکاشفین کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کشف ہوتا تھا، کشف، تو اہل کشف کے سردار کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی۔ ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے، ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، اور وہ غیب کی خبریں لکھی ہے، انہی کا حصہ ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، وہ سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی یعنی غوث الاعظم دستگیر کی مانوی اولاد، وہ فرماتے ہیں، اب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ کون؟ شیخ محی الدین ابن عربی، یہ غوث الاعظم کے دور کے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے والد آئے تھے بیٹا مانگنے کے لیے، غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے، غوث پاک نے ان کو مانوی اولاد کہا۔ خود اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ صوفیہ کے سردار کہے جاتے ہیں اپنے دور کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، اور جب حج کے لیے گیا کعبے کا طواف کر رہا تھا، بھیڑ بہت تھی، اسی بھیڑ کے اندر میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آیا، اور لوگ ہٹتے جاتے تھے اور وہ آگے بڑھتا جاتا تھا، لوگ ہٹتے جاتے تھے وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اور آسانی سے طواف کرتا جاتا تھا۔ میں نے سوچا اس کے اندر جسم ہے کہ نہیں کہ یہ روح ہی طواف کر رہی ہے۔ جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اس کو سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام یا محی الدین ابن عربی۔ اس وقت میں نے پوچھا حضرت آپ جانتے ہیں اس دور کا غوث کون ہے؟ کیونکہ ہر دور میں غوث ہوتا ہے، یاد رکھنا ہر دور میں ولیوں کا سردار غوث ہوتا ہے، لیکن غوث الاعظم اب کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غوثیت کے منصب پر مولا علی تھے، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، یعنی غوث اعظم کی منزل پر، غوثیت کبریٰ کی منزل پر، ان کے بعد حضرت امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین، ان کے بعد امام محمد باقر، ان کے بعد امام محمد جعفر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علی رضا، ان کے بعد امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور ان کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر سرکار غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہوئے ہیں، اور اب قیامت تک امام مہدی کی آمد تک کے
इस मनसब पर हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहेंगे। सुभान अल्लाह। गौसे वक्त होता है, लेकिन गौसे आजम यही लोग हैं जिनका जिक्र मैंने किया। अब गौसे आजम कोई नहीं हो सकता। इमाम मेहदी तक, इमाम मेहदी की आमद होगी, वो गौसियत कुबरा के मकाम पे फाइज होंगे। ये सूफिया का नजरिया है। लेकिन गौस कोई होता है जमाने का गौस, और जितने जमाने के गौस होते हैं वो सिर्फ सादात में होते हैं, हुजूर की औलाद में होते हैं। बहुत सारे लोगों का नजरिया यही है कि जो गौस होता है वो खानदान रसूल में सिर्फ होता है। बाज लोगों ने इसके अलावा भी तहकीक की है, मैं किसी की तहकीक का मुनकिर नहीं, लेकिन बात जो कह रहा हूं अपने ज़ौक़ की वो ये है। तो उस वक्त शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने जो काबे का तवाफ जल्दी जल्दी कर रहा था और लोग हटते जाते थे, उनसे पूछा, हजरत गौस कौन है इस जमाने का, मालूम है आपको? तो उसने कहा कि हाँ मालूम है। फरमाया, इस जमाने का गौस मैं हूं। वो जो जल्दी जल्दी तवाफ कर रहे थे ना, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी के पूछने में कहा, इस वक्त का गौस मैं हूं और मेरे बाद जो गौस होगा वो जलालुद्दीन होगा। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी से कहा, अभी तो मैं गौस हूं, मेरे बाद जो गौस होगा वो जलालुद्दीन होगा, और उसके बाद जो गौस आएगा वो सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर होगा। अभी पैदा भी नहीं हुए गौस हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, यानी गौसे वक्त। इसीलिए दुनिया उनको गौसुल आलम के लक़ब से जानती और पहचानती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो गौसुल आलम हुसैनी घराने में पैदा हुए। नसब माँ की तरफ से हसनी थे और वालिद की तरफ से हुसैनी थे, और आपकी विलादत से पहले रसूलुल्लाह ने उनकी अम्मी को बशारत दी और नाम भी कहा कि मोहम्मद अशरफ नाम रखना। ये बशारत दी आपको, और फिर बड़ी आपकी जिंदगी है। बचपने में सिर्फ 5 साल की उम्र में आपने 7 रिवायतों से कुरान को हिफ्ज कर लिया था, और कुरान मुकद्दस सिर्फ 7 महीने में हिफ्ज किया था आपने। कुरान मुकद्दस 7 महीने में हिफ्ज किया था। और बचपने का हाल ये था कि बचपने में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आपको तालीम देने के लिए तशरीफ लाते थे, और उसी बचपने में हजरत सैयदना उवैस करनी ने आपको अज़कार उवैसिया की तालीम दी थी। बचपने में ये सब चल रहा। अभी पीरो मुर्शिद से मिले नहीं है, मुर्शिद से कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। और फिर आप जब सिमना का तख्त को छोड़ देते हैं, फिर हिंदुस्तान की तरफ निकलते हैं, मुख्तलिफ बारगाहों के अंदर आप जो है वो हाजिरियां देते हैं, मुलाकातें करते हैं। और आपकी शान ये होती है कि जब आपके मुर्शिद के पास आप तशरीफ लाते हैं तो आपके पीर और मुर्शिद सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहर से बाहर निकलकर आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको लेने के लिए जाते हैं। और जब आपको लेकर के आते हैं, मुरीद करते हैं। मुरीद करने के बाद हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं, हजरत मैं चाहता हूं कि खानकाह में हर मुरीद और खलीफा किसी न किसी खिदमत पर मामूर है, मुझे भी कोई खिदमत सौंप दे, मैं क्या खिदमत करूं। ये कौन कह रहा है? एक मुरीद कह रहा है पीर की बारगाह में, आप मुझे कोई खिदमत सौंप दें। आपके पीर और मुर्शिद अलाउल हक मंडवी फरमाते हैं, शहजादे अशरफ मैं तुम्हें कैसे खिदमत सौंपूं, मुझे शर्म आती है। कहा क्यों आपको शर्म आती है, मैं तो आपका मुरीद हूं। फरमाया तुम्हारे आने से पहले खिज़र मेरे पास आए थे और तुम्हारी इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि अब मुझे कोई काम देने के लिए तुम पे शर्म आती है कि मैं तुम्हें काम कैसे दूं। सोचिए, जिसका मुर्शिद जिसका इतना एहतराम करे उस जात को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। और ये क्या जात है जिसने 100 साल से जायद की उम्र पाई, हिंदुस्तान भर के अंदर जिसने इस्लाम को नई जिंदगी अता की। अल्लाह अकबर, एक एक वक्त में 500-500 लोगों को आपने ईमान की दौलत अता की, एक एक वक्त में। वो बड़ा मशहूर सा वाकया है। आप जब जौनपुर पहुंचे मुर्शिद के हुक्म पर, पीर और मुर्शिद ने एक रिवायत के मुताबिक अपनी हथेली में आपको कचौचे मुकद्दसा का नक्शा बताया था। जो आज मौजूदा कचौचे मुकद्दसा है उसका नक्शा बताया था। आप जौनपुर पहुंचे और वालिये जौनपुर उसके साथ आप सैर के लिए वहां गए जहां आजकल हजरत का मजार है। जब वहां पहुंचे तो वहां जोगियों का बसेरा था, जोगी लोग रहा करते थे। और इतना बड़ा जोगी था, उस जोगी के पास 500 शागिर्द हुआ करते थे। हजरत को वो जगह बहुत पसंद आई, पुरफजा मकाम था। देखिए, जो अल्लाह वाले होते हैं ये दिल बहुत अच्छे अंदाज से जीतते हैं, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, लोगों को मुशाहिदा करा के। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने
والی جونپور سے، امیر جونپور سے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں تالاب ہے اور پر فضا مقام ہے، مجھے یہ پسند آتا ہے اور یہی میرے مرشد نے بتایا ہے۔ اس نے کہا حضرت اور یہاں تو جوگی لوگ رہتے ہیں اور وہ بہت آسانی کے ساتھ زیر نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم چل کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ جوگی آیا جو جوگیوں کا سردار تھا، اس نے کہا یہاں سے ہٹو، یہ جگہ ہماری ہے۔ آپ نے فرمایا مرشد نے کہا تھا کہ یہ جگہ آپ رہیں گے، تو کہا ایسے میں جگہ خالی نہیں کروں گا، پہلے مقابلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے، اس لیے ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان نہیں ہے، ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان، خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی ہے، خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی۔ جوگیوں سے کیسے بھڑیں گے، جوگیوں سے کیسے لڑیں گے؟ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا تجھ سے مقابلہ وہ کرے گا جو آج ہی مسلمان ہوا ہے اور آج ہی میرے ہاتھ میں مرید ہوا ہے، اور اس کا نام میں نے جمال الدین رکھا ہے۔ اور جمال الدین کو جمال الدین راوت کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ سوچو جو آج ہی مخدوم اشرف کا مرید ہوا، آج ہی، اور جمال الدین ابھی جمال الدین راوت کے نام سے جان، راوت اسی لیے کہا گیا کہ بھئی ابھی پہچان ہی نہیں ہوئی تھی، جمال الدین کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج ہی مرید ہوئے، آج ہی مسلمان ہوئے۔ فرمایا کہ مقابلہ یہ کرے گا تجھ سے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ آسان نہیں ہے، میں نے برسوں جو ہے وہ محنت کی ہے، چلے کشی کی ہے، میں نے محنت کی ہے جنگلوں کے اندر، میں بہت جو ہے وہ میں نے سب کچھ کیا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ میرا مرید کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا جاؤ جمال الدین راوت مقابلہ کرو۔ کہا حضرت میں تو آج ہی مسلمان ہوا ہوں، آج ہی مرید ہوا ہوں۔ قربان جائیں اشرف کی نسبتیں کیسی ہے، نسبتی اشرف کیسی ہے۔ فرمایا مقابلہ کرنا ادھر آپ۔ اس وقت حضرت پان کھا رہے تھے، حضور مخدوم پاک پان بہت نوش فرماتے تھے، بلکہ تاریخ میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائے گا، اس کا نام اشرف ہوگا، اور اس کی داڑھی اتنا خوبصورت ہے وہ کہ اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے اس کی داڑھی بھی سرخ ہے، لال ہے اس کی داڑھی۔ فرمایا اور پان کثرت سے کھانے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بھی سرخ ہے، یہ اس کی پہچان ہے، وہ حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسنی ہے۔ فرمایا کہ وہ آئے گا، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ یعنی کہ آپ کی جب نشاندہی کی گئی تو آپ کے لبوں پر پان کے اثرات کا تذکرہ کیا گیا، تاریخ میں ملتا ہے۔ اور پان نوشی آپ کو پسند تھی، اس لیے آپ کے مرشد نے بھی آپ کو مرید کیا۔ تو مرید کرنے کے بعد بنگال کی ایک مقصول ڈش ہوتی ہے جس کو پن بھتا کہتے ہیں اس زبان میں، پن بھتا کھلانے کے بعد اپنے ہاتھ سے مخدوم کے منہ میں آپ نے پان ڈالا، پان کھلایا۔ اب یہ پان کی شان کیا ہے؟ میری جماعت کے بہت بڑے عالم علامہ فیض احمد اویسی نے لکھا پان کی شان، ایک رسالہ ہی لکھا پورا، وہ انہوں نے اپنے طور پہ پان کی شان لکھی۔ لیکن اب مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اب وہ ذرا اس فقیر قادری سے سن لیجیے آپ، مخدومی پان کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر! مخدوم پاک سے مرید نے کہا حضور میں تو آج ہی مرید ہوا ہوں، اس سے مقابلے کے لیے کیسے جاؤں؟ حضرت پان کھا رہے تھے، اپنے منہ کا پان اس جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا۔ او بھائیو پان کیا ہوتا، پان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن اپنے منہ کا پان جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا۔ تو جیسے ہی جمال الدین راوت کے منہ میں آپ نے پان اگلا، جمال الدین کو ایک طاقت آ گئی اور آپ مقابلے کے لیے بغیر خوف و خطر کے چل دیے۔ اب آپ اندازہ کریں جس کے پان کے اگلدان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہو، اس کی ذات کی روحانیت کی طاقت و قوت کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، لوگ پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں یار، لوگ پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے پان کھانے والوں کے ساتھ نہیں رہنا، اور تو یہ بگاڑ دے گا تو بھی کھانے لگے گا، ہے نا؟ یہی تو ہوتا ہے نا۔ خدا کی قسم لوگ پان کھا کے بگاڑتے ہیں۔ اے مخدوم تیری عظمت پہ قربان، تو نے پان بھی نہیں کھلایا، پان کا بچہ ہوا اگال کھلا دیا۔ ارے اگال کھلا کر کے کس قدر آگے بڑھا دیا روحانیت میں مخدوم پاک نے۔ اب ان میں طاقت آ گئی، وہ تو بے خطر چلے۔ سب سے پہلے جوگی نے چونٹیاں بھیجی مقابلے کے لیے، چونٹیاں بھیجی،
جیسے ہی نظر ڈالی مخدوم کے مرید نے، وہ جادو والی چوٹیاں ختم ہو گئی، چوٹیاں ہی چوٹیاں دکھ رہی تھی جیسے نظر ڈالی۔ پان کھا کر نظر میں کیا کمال پیدا ہو گیا، یار اپنے ساتھ 10 20 سال تک لوگ رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں، بچوں کی تربیت کرتے بدلتے نہیں، پان کے اگال میں کیا طاقت، اسے مخدوم اشرف کہتے ہیں۔ کبھی جائیے گا اس آستانے پر، حضرت علامہ عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں میں جب گیا مخدوم کے آستانے پہ میں نے خضر علیہ السلام کی زیارت کی۔ یہ شان ہے میرے مخدوم کی، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس نے جیسے چوٹیوں پہ نظر ڈالی جمال الدین راوت نے، وہ سب چوٹیاں بھاگ گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے شیرنیاں چھوڑنا شروع کیا، شیرنیاں جیسے اس نے چھوڑا تو جہاں تک دیکھو شیرنیاں ہی شیرنیاں نظر آتی۔ شیرنی مطلب شیر کی مادہ، اس نے شیرنیاں ہی۔ لکھنے والوں نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ وہ جوگی کی شیرنیاں اشرف کے شیر نر کے سامنے کب ٹک سکتی تھی، تو مخدوم اشرف کے لال نے، ان کے مرید نے جیسے ہی نظر ڈالی اس کی شیرنیاں بھی ختم ہو گئی، اس کی شیرنیاں سب ختم ہو گئی چونکہ وہ جادو سے تھی۔ پھر اس نے اپنا سونٹا اٹھایا، سونٹا سمجھتے ہیں نا، یہ سونٹا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، سونٹا سونٹا ہی کہتے ہیں، ڈنڈا سونٹا اٹھایا اور اس کو اس نے ہوا میں اچھالا۔ جیسی ہوا میں اچھالا تو اس کا ڈنڈا اڑنے لگا، اس کا ڈنڈا۔ میرے جیسا خطیب ہوتا تو اب بتائیں اس کا کام ہی کیا تھا وہاں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا ولیوں کا کیا کام ہے، ولیوں کی کرامت کیوں ہے، تو ولیوں کو جن کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا وہ لوگ ایسے تھے۔ جوگی لوگ بھی جنگلوں میں منتر جنتر کرتے کرتے اتنی ترقی کر جاتے تھے جادو کے اندر کہ وہ اپنے ڈنڈے بھی اڑاتے تھے۔ اب کمزور لوگ دیکھیں تو وہ بگڑ جائیں، تو جب ان کے ڈنڈے جادو سے اڑتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو اس کے مقابلے میں کرامت عطا کی تھی، تاکہ جب ان کے ڈنڈے اڑے تو ان کے ڈنڈوں پر قابو پانے کے لیے ان کے ڈنڈے کام کریں۔ کیونکہ مناظرے کے مقابلے میں مناظر چاہیے، مقرر کے مقابلے میں مقرر چاہیے، مدرس کے مقابلے میں مدرس چاہیے، لیکن جادو کے مقابلے میں تقریر تھوڑی چلے گی، جادو کے مقابلے میں تدریس نہیں چلے گی، جادو کے مقابلے کے اندر خطابات نہیں چلیں گے، جادو کے مقابلے میں تو پھر کرامت چاہیے نا۔ تو اب جب اس نے ڈنڈا اڑایا اپنا، تو پھر حضرت جمال الدین راوت نے کہا میرے مخدوم کا عصا لاؤ۔ جب مخدوم پاک کا عصا لایا گیا تو جمال الدین راوت نے اس کو بھی اڑا دیا۔ اب جب وہ اڑا، اب یہ بھی ڈنڈا اڑ رہا ہے جادو سے اور یہ بھی عصا اڑ رہا ہے۔ اب دونوں کے اڑنے میں فرق کیا ہے؟ جہاں کرامت آ جاتی ہے وہاں جادو نیچے ہو جاتا ہے۔ مخدوم اشرف کا ڈنڈا اڑا اور اس کے ڈنڈے کی خوب پٹائی کی اور اس کو نیچے لایا۔ جب اس کا ڈنڈا نیچے آیا تو ہوش میں آ گیا، اور آنے کے بعد جمال الدین راوت سے کہا ہم ہار گئے، آپ جیت گئے، اب ہم مخدوم کی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑا جمال الدین راوت نے اور اس کے بعد لا کر کے جیسے ہی قدموں میں ڈال دیا۔ مخدوم پاک نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا۔ اس دن 500 جوگیوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور اپنے مذہب کی ساری کتابیں لا کر کے جلا ڈالی۔ چند دنوں میں مخدوم پاک کی توجہ نے ان 9 مسلم جوگیوں کو اللہ رب العزت کا ولی بنا دیا۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی خدمت ہے، دینی خدمت۔ ایک دن میں 500 لوگ۔ اور بس ایک آخری بات بس کر کے گفتگو مکمل کر لوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ مخدوم پاک نے ہندوستان کے اکثر بلاد کا سفر کیا، اس میں آپ گلبرگہ شریف بھی تشریف لے گئے، اور آپ کو شہروں میں گلبرگہ شریف سے بڑی محبت تھی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام غوثیت عطا فرمایا ہے وہ گلبرگہ شریف ہی میں عطا فرمایا ہے، یا مقام قطبیت جو عطا فرمایا گلبرگہ شریف۔ کہتے تھے گلبرگہ کی آب و ہوا بہت اچھی لگتی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز وہاں موجود تھے۔ آپ فرماتے تھے یہ گلے برگ ہے، آپ فرماتے تھے یہ شہر گلے برگ ہے، تو گلبرگہ شریف۔ اسی طرح آپ نے گجرات اور بہت سارے علاقوں کا دورہ کیا، بہار کا، بنگال کا، یوپی کا، دلی کا، آپ بہت سارے علاقوں میں سفر کرتے رہے۔ جب آپ سفر گجرات میں تھے، گجرات کے سفر میں تھے آپ، تو اس سفر میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک باغ کے قریب سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ وہاں پر باغ کے اندر ایک فقیر تھا، فقیر
وہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبرو تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان خوبصورت ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. تو خوبصورت فقیر کو دیکھ کر لوگوں نے باتیں شروع کی، یار کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے. مخدوم پاک نے فرمایا وہ فقیر جہاں کھڑا ہے نا، وہاں پر ایک بت خانہ ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہے، بہت خوبصورت. اس کے اندر ایک مورت رکھی ہوئی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اس فقیر سے زیادہ خوبصورت ہے. اور وہ جو مورت تھی وہ چائنا سے آئی تھی، چین سے. اس وقت تو شاید اس کو چائنا نہیں کہا جاتا ہوگا، چین ہی کہا جاتا تھا. چین والوں نے اس کو تراش، کیونکہ اہل چین بہت مہارت رکھتے تھے مورت کو تراشنے میں، تو اس کو تراش کر بھیجا تھا. اور اہل ہند نے اس کو وہاں رکھا تھا. ایک تو وہ مورت تھی اور بہت خوبصورت تھی، پتھر کی تھی، اور اس میں پتھر بھی بڑا خوبصورت تھا. جب کبھی کبھی مورت تراشی جاتی ہے تو مورت کے سامنے انسان کی صورت کچھ ہلکی لگنے لگتی ہے. کبھی کبھی مورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو وہ مورت کو کا تذکرہ، اچھا مخدوم باہر ہے، پہلی مرتبہ کا سفر ہے گجرات کا، اور آپ کہہ رہے ہیں اندر اس سے بہتر مورت ہے جو بہت خوبصورت ہے. اب حسن کا ذکر سنے اور کس کو تجسس نہ ہو کہ دیکھ لیں. جیسے مخدوم نے فرمایا کہ مورت ہے اور بہت خوبصورت ہے، تو لوگ تجسس کے ساتھ اندر داخل ہوئے. اب اندر اس مورت کو جیسے دیکھنے گئے تو ایک شخص تھے، ان کا نام نہیں لوں گا یہاں، ایک شخص تھے جو مخدوم پاک کے جو ہے وہ مریدوں میں تھے اور آپ کے شاگردوں میں تھے. سب نے مورت دیکھا لیکن مورت سے بہت زیادہ وہ متاثر ہو گئے. وہ شخص نوجوان تھے اور جانتے ہیں نا جب کسی کا دل کسی پر آ جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. عشق انسان کو پاگل کر دیتا ہے، عشق انسان کو مجنون کر دیتا ہے. مجنون کہتے ہی پاگل کو ہے، جنون پیدا کرتا ہے عشق. مورت سے محبت ہو گئی، مورت سے عشق ہو گیا اور سب لوگ مورت دیکھ کر باہر نکلے، کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت ہے. لیکن یہ صاحب اس مورت کا ہاتھ پکڑ کے کہتے چلنا چلنا چلنا، لیکن وہ تھی مورت. اس لیے کہ مورت کو کوئی چل نہ کہے تو مورت کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. وہ مورت کو مناتے رہے. تاریخ میں آیا ہے، مورخین نے لکھا ہے، مورخین نے کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے، لیکن بہرحال ہم اہل عقیدت ہیں، ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے. یہ بات لکھی ہے تاریخ کے اندر کہ اتنی محبت کی اس شخص نے اس مورت سے کہ وہ بھول گیا کہ میں مخدوم کے ساتھ ہوں، مخدوم اشرف کے ساتھ ہوں، میں وہ بھول گیا. اور 2 دن تک لگاتار کھانا پینا سب چھوڑ کر اس مورت کو پکڑ کے کہتا چلنا چلنا، مجھ سے بات کرنا. 2 دن گزر گئے. مخدوم پاک نے کہا ارے وہ فلانا کہاں ہے، وہ فلانا کہاں ہے. لوگوں نے عرض کی حضور اس کا حال دیکھ لیں تو آپ بھی پر بھی عجیب کیفیت طاری ہو جائے. مخدوم پاک نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا اس کو مورت سے عشق ہو گیا ہے. لوگ بھی کیسے مورت سے بھی پیار کرتے ہیں. مخدوم پاک یہ کہتے ہوئے اندر تشریف لے گئے، لیکن جب اس کی گریہوزاری دیکھی کہ پتھر کو پکڑ کے مورت کو پکڑ کے کہتے چلنا چلنا، مجھ سے بات کرنا، آپ رونے لگے. مخدوم پاک اس کو کیا ہو گیا؟ یہ دل ایک مورت کو دے بیٹھا. بس یہ کہہ کے آنکھ میں آنسو جاری ہوئے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی اور آپ نے عرض کیا کاش اس مورت کے اندر اللہ روح پیدا کر دے تو اس کی کتنی بڑی شان ہے، کاش اس کے اندر روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو. اتنا کہنا تھا کہ کاش اس میں روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو. لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اسی وقت اس مورت کے اندر روح پیدا ہو گئی اور وہ حقیقی کی عورت بن گئی. مخدوم پاک نے پھر ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا. وہ مورت اصل صورت میں آ گئی اور مخدوم پاک نے اس کے ساتھ اس شخص کا نکاح کیا. اور نکاح کرنے کے بعد پھر ان پہ نظر ڈالی، ان کو ولایت عطا کی اور پھر ان سے کہا کہ اب آپ گجرات میں رہیے ان کے ساتھ. تاریخ میں آتا ہے کہ اس عورت سے جو مورت سے عورت بنی تھی، مخدوم کی دعا سے اس کے بچے بھی پیدا ہوئے اور اللہ نے اس کرامت کا اثر یہ باقی رکھا کہ اس عورت کے بطن سے جتنے بچے پیدا ہوتے اس کی کانی انگلی میں جو ناخن ہوتا وہ پتھر کا ہوتا.
یہ کرامت لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی. یہ ہے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی غوثیت کا اعلان غریب نواز کرے، جس کی غوثیت کا اعلان شیخ محی الدین ابن عربی کرے، جس کی غوثیت کا اعلان اللہ اکبر شیخ عبدالحق محدث دہلوی جس کی غوثیت پر لکھیں، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کے اسفار بڑے دلچسپ ہیں اور آپ کی کرامتیں بھی بڑی دلچسپ ہے. انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی. آپ ولیوں سے وابستہ رہیں. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے.